السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 170۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا جو اس وقت تلاوت ہوئی ہے۔ آج کے درس کے لیے ہمارے پاس دو موضوعات ہیں، ایک کا تعلق پچھلی گفتگو کے ساتھ ہے اور ایک اسی سے آگے کی بات ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پچھلی مرتبہ پچھلی مرتبہ جب یہ مضمون تھا، پچھلی دفعہ دعوت کی خصوصی عشرے کی بنیاد پر ہم نے دعوت پر بات کی تھی۔ اس میں جو بات ہمارے سامنے رہی، پچھلے جو مضمون چل رہا تھا، والدین کے حقوق پر بات کی، اور اس اعتبار سے دو حصوں میں اب گفتگو کر سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہونا ہے، اس کے لیے پہلی سیڑھی، پہلا اس کا مقام جہاں سے اس کی درستی کا انتظام کرنا رکھنا ہے، وہ والدین کے ساتھ تعلق کو بتایا، اور اس کی اہمیت اسی طرح سے بیان ہوئی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اس مقام پر جیسے آج یہ ہمارے سامنے بات ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس معاملے میں بھی ایک توازن درکار ہے، اور اس معاملے کی بات ہی کیا، ہر معاملے میں اسلام توازن کی بات کرتا ہے، اعتدال کی بات کرتا ہے، اور افراط و تفریط سے منع کرتا ہے۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ یعنی کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جانا، تجاوز کرنا افراط ہو گیا، تفریط اس سے کم کر دینا، تو نہ کم کرنا نہ زیادہ کرنا، بلکہ جو درست ہے اس کے مطابق کام کرنا، یعنی عدل کے مطابق اعتدال کے ساتھ جو ہے کاموں کو انجام دینا، یہ بات ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس امت کا نام بھی امت وسط ہے۔ وسط درمیان کو کہتے ہیں، اسی سے اوسط بھی ہوتا ہے، تو وسط بھی یہی ہے کہ افراط و تفریط سے بچے ہوئے، بالکل شاہراہ درمیان میں جو صحیح طریقہ ہے اس پر یہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ کس کے کیا، کتنے حقوق، کتنے معاملات، یہ سب اللہ رب العالمین نے مقرر کے بتائے، یعنی عدل کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتا دی گئی ہے۔ یہ ہمارے اپنے اوپر نہیں چھوڑا گیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہم جو چاہیں جیسے چاہیں، یعنی جس حد تک چاہیں چلے جائیں، جیسے کہ یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ کا معاملہ ہو یا دیگر اور اقوام کا معاملہ ہو، اور یہاں تک اب تو صورتحال یہ ہے کہ خود ہمارے درمیان بھی اس طرح کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ بات کہ وہاں پر وہ ایک طرف ان کا معاملہ یہ تھا کہ والدین کے ساتھ جو رویہ تھا، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ان کے حقوق کی بات جب وہ زندہ ہیں، جب وہ موجود ہیں، یہ چلے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو تعلق قائم ہونا چاہیے، جو تعلق ان کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کو اس انداز سے نہیں رکھا جاتا، لیکن ایک تعصب آبائی تعصب، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باپ دادا کے طور طریقوں کو اسی طرح سے آگے بڑھانا، یعنی انہی پر قائم رہنا، یعنی جس کو آج بھی ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو چلا آ رہا ہے، باپ دادا کس سے چلا آ رہا ہے، یعنی بہت سی چیزوں کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی، کسی بھی معاملے میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ تو زمانے سے آبا و اجداد کس سے چلا آ رہا ہے، یہ تو شروع سے ہو رہا ہے، یعنی یہ بات کہ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ نقصان ہے، اور اس کا حکم کہاں سے ملا ہے، اس کے بجائے یہ تو شروع سے ہوتا چلا، آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ تو باپ دادا کے زمانے سے ہو رہا ہے، یہ ہمارا طریقہ یہ، باپ دادا کا طریقہ یہ،
یعنی اس انداز سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اسلام نے اس کو منع کیا. اور ابھی یہ بات بتا دی ہے کہ جس حد تک کام کرنا، جس حد تک ان کے حقوق کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جب تک وہ معاملہ اس کے تحت رہے، جب تک درست ہے، اور جہاں معاملہ اس کے خلاف آ جائے تو پھر اس حد پہ رک جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. تو اس میں پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حق کی بات جیسے پہلے بات ہوئی ہے، یعنی سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یعنی اس حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی کمی بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ایک اصول ہمیں بتایا گیا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث نبوی ہے جس میں آپ کا فرما رہے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی کسی کی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں. یعنی خالق کی فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے سارے معاملات چلیں گے، لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا آ جائے، کوئی حکم ایسا دیا جائے، کوئی مطالبہ ایسا کیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی، چاہے اس حکم کا دینے والا کوئی بھی ہو، یعنی کیسی ہی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کا کوئی مقام کیوں نہ ہو. جیسے بات آ رہی ہے کہ والدین کے معاملے میں کہ والدین کا جو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، ان کے بارے میں جو بات ہمیں بتائی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا، ان کے آگے جھک کر رہنے کی بات کی، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا معاملہ رکھنے کی بات کی. لیکن جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو اللہ کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، یعنی اسی کی عبادت ہے، اسی کے آگے سجود ہے، اسی کے آگے رکوع ہے، یعنی سب معاملات اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح سے اطاعت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ اگر آ جائے، وہ کوئی ایسا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کی جس میں نافرمانی ہوتی ہو تو اس حکم کو نہیں مانا جائے گا. قرآن اس بات کو بصراحت بیان کرتا ہے، اور ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی. مثلا سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے بات کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے خود انسان کو اس کے والدین کا حق ادا کرنے کی ہدایت کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات اس طرح سے کہتے ہیں. اور یہاں بھی یہ بات بھی کہتے ہیں کہ میرا شکر بھی ادا کر اور والدین کا شکر بھی ادا کر، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. اور پھر اس کے بعد یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی مقام پر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں، دباؤ ڈالیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، جاہدہ کا لفظ جو ہے جہاد سے ہے. جہاد کے معنی آپ جانتے ہیں انتہائی کوشش کے ہیں، انتہائی کوشش، یعنی کوشش کا کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی جاتی. جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو اس میں کیا بات آتی ہے کہ کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. تو اس درجے کی کوشش ان کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے، کہ کس بات کا دباؤ ڈالے؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو میرے ساتھ اسے شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ اگر وہ تجھے شرک کا حکم دے تو کیا کرنا ہے؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سے تو نہیں جانتا تو پھر ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنی. فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں ماننی، پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا. فَلَا تُطِعْهُمَا، اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا قطع تعلق؟ کہا نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. یہ نہیں کہا کہ اب ان کے حق جو ہے وہ ختم ہو گیا، کافر ہے، مشرک ہے، یا کافر مشرک نہیں ہے، گناہ کا حکم دیتے ہیں، خود بھی اسی طرف ہے، تو اس معاملے میں ان کی بات مانی جائے. تو کہا کہ نہیں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. یعنی شرک تو اپنی جگہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے یہ حدیث سامنے آئی آپ کے سامنے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو اس کے اندر تو تعلق نافرمانی کا بھی ہے، گناہ کا بھی ہے.
یعنی اگر کوئی کہے، کوئی والد اگر یہ بات کہتا ہے کہ بھائی تمہیں جو ہے کوئی گناہ کا کام یعنی رشوت لینی ہے، بھائی دنیا لے رہی ہے آپ بھی لیں، آپ بھی کما کے لے کے آئیں، یعنی آپ بھی یہ کام کریں، کوئی غلط طریقے کی بات کہیں، کوئی یہ بتائیں کہ بھائی اس طرح سے تمہیں جو ہے کاروبار میں یہ بے ایمانی کر لینی چاہیے، تمہیں اس معاملے میں یا کوئی اور کام کر، تو ان کی بات اس معاملے میں نہیں ماننی ہے، اس معاملے میں نہیں ماننی ہے، بلکہ یہ بات تو ہمارے سامنے اتنی زبردست طریقے سے آتی ہے، یعنی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اور اس کی بنیاد پر جو معاشرہ بنا، اس معاشرے کے اندر جو صورتحال نظر آتی ہے، آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ ایک جگہ سے ایک گلی سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، آپ رک جاتے ہیں اور رک کر اس بات کو سنتے ہیں، اندر ایک خاتون جو ہے اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، یعنی دودھ کو بڑھانے کے لیے دودھ کے اندر پانی ملا دو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عمر نے اس کا حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، دودھ کو پتلا نہ کیا جائے، ایسے پانی نہ ملایا جائے، انہوں نے کہا کہ کون سا عمر دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ بات اپنی ماں سے، ایک بیٹی جو ہے، اب ایسا نہیں کہ بڑے چھوٹے، بلکہ یہاں پر کیا ہے اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، کیا اس معاملے میں دیکھو ماں کے منہ لگ رہی ہے، دیکھو ماں کو پر تنقید کر رہی ہے، دیکھو ماں کو نصیحت کر رہی ہے، لیکن اگر ماں نے بات غلط کہی ہے تو بہرحال صحیح بات اسے بتائی جائے گی اور اس کی غلط بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ بات جو ہے، یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کی، چلے گئے، یعنی اس بات کو پتہ چل گیا کہ اندر کیا معاملہ ہے، پھر اپنے اہلیہ کو لے کر آئے، بھیجا اور اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، یعنی ایک ایسی عورت، ایک ایسی لڑکی کہ جو اس درجے کی یعنی ایماندار ہے اور اس طرح اس کا یعنی اس کا اپنا مزاج ہے، اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے کیا قدردانی کی، اللہ نے کیا اس کا مقام بنایا کہ حضرت عمر کی بہو بنی، اور پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہی وہ خاتون ہے کہ جس کے نسل میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، پھر وہ انہی کے نسل سے اندر آتے ہیں سامنے، ایسی شخصیات بنتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ اس معاملے میں تمہیں آبا پرستی کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے والدین جیسے کہیں ویسے کرنا، نہیں، اس معاملے میں بھی تمہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ یہ کرنا ہے کہ اگر وہ تمہیں کسی گناہ کی بات کہیں، اگر وہ تمہیں شرک کی تعلیم دیں، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی پر لگائیں تو ان کی بات ہرگز نہیں مانی، فلا تطیعہما، ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر کیا کرنا ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، یہ سب کام اپنی جگہ پر رہے گا۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اتباع اس شخص کے راستے کی کرنی ہے، اس شخص کی کرنی ہے جس نے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لیا، جو اپنے رب کی فرمانبرداری کر، واتبع سبیل من اناب الی، اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے، پیروی اس شخص کی کرنی ہے، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے، اور پھر ثم الی مرجعکم، پھر تم سب ہماری طرف پلٹائے لائے جاؤ گے، اللہ کی طرف چلے جاؤ گے اور بتا دے گا تم کیا کرتے تھے، وہاں حساب کتاب کا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ تو اگر فرما برداری ہو رہی ہے، اگر ان کا حق جو ہے وہ تسلیم کر کے ادا کیا جا رہا ہے، خدمت کی جا رہی ہے، ان کے ساری ذمہ داریاں پوری کی جا رہی ہیں، تو اس کے بنیاد کیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ کام کیا جا رہا ہے، لہذا یہ کام کیا جاتا ہے۔ اسی میں وہ بات بھی آ جاتی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ اگر والدین ظالم بھی ہیں، یعنی بچے بیٹے کے حق میں انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اس کی پرورش صحیح طور پر نہیں کی ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی ہے، یعنی جب وہ بچہ تھا چھوٹا تھا اس وقت میں اس کی اس طرح پرورش نہیں، تو اب اسے باپ سے اس کا انتقام نہیں لینا، کیا اس معاملے میں ٹھیک ہے، وہ اس کا معاملہ اپنی جگہ، اور اس کو اپنی ذمہ داری الگ ادا کرنی ہے، یعنی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسے ادا کرنی ہے، پوری کرنی ہے، اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، گوارا نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اسی لیے ہے، یہ آدمی یہ کام اسی لیے کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن اسی طرح یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آبا پرستی نہیں ہے، یعنی آبا پرستی کیا ہوتی ہے، آبا پرستش کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی جس کی عبادت ہوتی ہے اسی کی پرستش ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ حق پرستی ہے، یعنی انسان جو ہے حق کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرتا ہے۔
تو یہ بات اس کے اندر واضح ہو گئی۔ اسی میں اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان کی ماں جو ہے وہ مشرکہ تھی، یعنی اس نے ایمان نہیں لائی، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جب مدینے میں تھی تو ان کی ماں ان کے پاس آئی ملنے کے لیے اپنی بیٹی سے۔ ارے رشتے تو ہیں، رکھے جائیں گے، ان رشتوں کو ختم نہیں کیا، پامال نہیں کیا اسلام نے۔ تو اب جب وہ آئی ان کے پاس ملنے کے لیے، تو اس موقع پر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے پوچھا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کہ بھائی دیکھوں کیا کتنا ان سے معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے نا کہ اگر جب یہ حکم آ گیا تھا کہ مشرکہ جو عورتیں انہیں طلاق دے دو، تو باپ نے تو طلاق دے دی ہے، اب لیکن میں تو ماں اور بیٹی کا تعلق ہے، یہ تو قائم ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو آگے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی جو ان کا حق ہے وہ ادا کیا جائے، اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ غیرت حق جو ہے اسے فراموش نہیں کیا جائے گا، تو اس معاملے میں یہ چیز ہمارے سامنے۔ اب یہ آیت جو اس مقام پر ہے، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ ایک عمومی طرز عمل کے طور پر بات سامنے آتی ہے، یعنی اس وقت بھی یہ بات تھی، آج بھی یہ بات بہت عام ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے آپ سنیں گے کہ جب انہیں یہ بات بتائی جائے کہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، اسلام جو ہے اس کے برخلاف کوئی اور بات بتاتا ہے، تو اب اس موقع پر بات یہی سامنے آتی ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، اب آبا و اجداد سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ آپ کون سا نیا اسلام نکال کر لیا ہے؟ یعنی اس معاملے میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ بات اسلام میں کہاں ہے یہ بتائیے، یہ نہیں پوچھ رہے، بلکہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ابا کے زمانے سے، دادا کے زمانے سے، فلاں کے زمانے سے، اور وہ مسلمان تھے، یعنی وہ سب کے سب مسلمان ہی تھے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہر آدمی اس اعتبار سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، بعض اوقات غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس وہ علم ہی نہیں آتا، وہ بات ہی نہیں پہنچتی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آدمی غلطی کرتا ہے، جان بوجھ کے غلطی کر جاتا، یعنی اپنے کسی بھی بنیاد پر، جیسے ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہماری غلطی اس بنیاد پر بچوں کے لیے قابل اتباع نہیں ہوگی کہ چونکہ ابا نے کی تھی صحیح کی ہوگی، اسے اسلام کو دیکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ اب آپ دیکھیں کیا بات آ رہی، یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں ہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور یہی ہمیں بھی کہنا ہے، یہ ہمیں بھی کہنا ہے۔ دعوت کی جو بات ہے کہ دعوت بھی کس چیز کی طرف دینی ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اسلام کی طرف، یعنی یہی چیزیں۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، کس چیز کی اتباع کرو؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، لہذا اللہ کی کتاب کی اطاعت، یعنی اس کی اتباع کرنی ہے، جو اس میں بتایا جا رہا ہے، جو حکم اس کے اندر ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے، جو کرنے کا حکم دیا اسے اختیار کرنا ہے۔ تو اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ بل یعنی کیا ہے نہیں، اس میں بلکہ ہم کیا کریں گے؟ نتبعو، ہم اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا، یعنی یہی بات کہ ہمارے لیے حجت قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہوتا چلا آیا، یہ تو پہلے سے ہو رہا ہے، یہ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے، لہذا اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کی بات کیا، اسے کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ مشرکین کی بات تو اپنی جگہ پر الگ ہے، وہ تو یہ کہتے ہی تھے، لیکن اگر ایک مسلمان بھی اس بات کو اس طرح سے کہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی بات آ جائے، جب اس کے سامنے حدیث کی بات آ جائے، جب اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو، یا تو یہ بات ہے کہ آدمی کے پاس کوئی دلیل ہے، آدمی کہتا ہے نہیں بھائی آپ کے مقابلے میں میرے پاس بھی ایک حدیث موجود ہے، یعنی یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی معاملے میں بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ بعض معاملات کے اندر ہمیں ایسے احکامات بھی ملتے ہیں جن میں کچھ فرق نظر آتا ہے، اور اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کون سا مقدم ہے کون سا مؤخر ہے، یعنی پہلے یہ تھا اب یہ ہے، یعنی جیسے کچھ کام میں نماز کے طریقے ہیں، اس کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کے اندر تبدیلی ملتی ہے،
لیکن نماز تو اپنی جگہ مقدم ہے، تو اپنی جگہ پر ہے. اس کے بعد اگر وہ چیزیں اس میں آدمی تقدیم تاخیر کہتا ہے نہیں یہ اور یہ، اور حدیث کی بنیاد پر اسے کام کرتا ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے نہیں بھائی نہیں، اس سب کو الگ رکھو، اصل بات یہ کہ ہم تو اسی طرح سے کرتے آئے، ہم نے یہی دیکھا، ہم نے یہی سنا، تو یہ بات درست نہیں ہوگی. یہ بات پھر قرآن جیسے بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اسی طریقے پر رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایک منفی بات ہے، اس کی کوئی گنجائش ایک مسلمان کے لیے نہیں. ہاں اسے اپنے باپ کی پیروی کرنی چاہیے اگر وہ اسے قرآن و سنت سے مطابقت ملے، یعنی وہ دیکھ لے کہ ہاں ایسا انہوں نے اسی راستے پہ چلے، ہم بھی اسی راستے پہ چلیں، یا اس معاملے میں وہ انہوں نے کچھ اور اضافہ آگے بڑھے، زیادہ قربانیاں دی، زیادہ انہوں نے کام کیا، زیادہ انفاق کیا. ایسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ باپ دیکھو آپ اس باپ کے بیٹے ہو جس کی یہ خدمات ہیں، جس کا یہ مقام ہے، جس کی یہ حیثیت ہے، جو بڑا عالم دین تھا، جو فلاں تھا، جس نے کام کیا، آپ اس کی اولاد ہیں، جو بڑا مجاہد تھا، لہٰذا اب آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. مراد یہ ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ہاں آپ کو آگے بڑھ کے ہی کام کرنا چاہیے. تو اب اس کا یہ کام اپنی جگہ درست ہوگا اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا والدین کے لیے. تو اس کی گنجائش ہے نہ کہ کسی غلط کام پر آدمی اس لیے اصرار کرے کہ نہیں یہ تو ہمارے پاس شروع سے ہوتا چلا آیا. اگر کوئی غلطی ہو گئی کسی ایک سے تو اب اس غلطی کو آگے نہ بڑھایا جائے. ایک مکھی پر مکھی مارنے کا جو عمل ہے کہ بس ساری ہمارے بعد والے بھی یہ کام کریں، تو ہمیں اس مقام پر رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم سے یہ بات آگے کوئی غلط بات ہے تو ہم سے آگے نہ بڑھے، ہمارے بعد والے یہ کام نہ کریں، لہٰذا ہمیں اپنے کام پر اس کام کو روک دینا چاہیے. اس سے یہ بھی ہے کہ ان کے لیے بھی معاملہ آسان ہو جائے گا. یعنی چلتا چلا جا رہا ہے آگے کہ اگر کسی اللہ تعالیٰ یا جہاں رک جائے اتنا ہی معاملہ حساب کا ہوگا، اور اگر ہم نے اسی طرح چلایا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، یعنی اسی ہماری پیروی ہو رہی ہوگی، اور دوسری طرف یہ کہ ان کا حصے کا معاملہ بھی حساب کا بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ بات اس میں جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بات اور اس میں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی اس پر بھی دیکھنا اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے. اس کا امکان ہے، جب تک انسان ہے اس سے غلطی کا امکان ہے، موجود ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یعنی معاملہ ہو سکتا ہے. اور پھر اس معاملے میں بھی کہ ہر آدمی کی سطح الگ ہے، علمی سطح بھی الگ ہے، عقل کا معاملہ بھی الگ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے، بیٹا باپ سے آگے نکل جاتا ہے، علم کے اندر، عقل کے اندر. ایسی بات ہے کہ وہ علم اور عقل اپنی جگہ رہے گا، اس کے مطابق اسے کام کرنا ہے. تو یہ بات اسی اعتبار سے ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ آبا پرستی سے بچنا اور اس معاملے میں بھی اعتدال کا معاملہ اختیار کرنا. صرف یہی بات نہیں کہ بھئی ہم نے تو ایسی پایا لہذا یہی کریں، یا ہمارے ابا منع کرتے ہیں اس کام کو، یا ہمارے ابا اس کام کے لیے کہتے ہیں، تو اگر غلط کام کے لیے کہتے ہیں تو نہیں کرنا ہے، صحیح کام کے لیے منع کرتے ہیں تو پہلا انہیں سمجھانا ہے اور سمجھا کر انہیں اپنے راستے پر آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا اگر فرض کا معاملہ ہے، نفل کی بات تو الگ ہے، لیکن فرض کا جہاں تک تعلق ہے کہ فرض کی ادائیگی میں اگر کوئی شخص رکاوٹ ڈالے گا تو اس معاملے میں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، یعنی پھر اسے اگر وہ نہیں ویسے بھی ناراض ہو تو ناراض ہونے دیا جائے گا. خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیات جب نازل ہوئی ہے تو ان کے بارے میں جیسے سورہ لقمان کی بات ہے اور دوسرے مقام پر بھی یہ بات آتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت میں اس کی شان نزول کے حوالے سے کہ ایسے نوجوان جن کے والدین اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا اور ان سے کہا کہ تمہارا دین خود اسلام جو ہے والدین کے حقوق کی کتنی بات کرتا، لہذا ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ چھوڑ دو، لہذا تمہیں جو ہے یہ والدین کی بات ماننی چاہیے. تو اس موقع پر ایک مسئلہ یہ درپیش تھا کیا کیا جائے، تو قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ غلط بات کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. تو بھائی اس کے اندر ایک بات اور ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب اتنی بڑی ہستیاں، والدین جیسی ہستی بھی، اس کو بھی اس بات کی کا مجاز نہیں بنایا گیا، اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ وہ اس معاملے میں اس حوالے سے اس کو یہ مقام حاصل ہو کہ اس کی بلا چترا بغیر کسی شرط غیر مشروط اطاعت کی جائے، تو کسی اور کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کی اندھی پیروی کرے بغیر یہ دیکھے کہ قرآن و سنت کی طرف سے رہنمائی کیا ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ گویا کہ یہ ایک توازن کی بات تھی. پھر عرض کیا تھا کہ دوسرا جو موضوع اسی کے ساتھ ساتھ ہے، جو اسی تسلسل میں ہے، اس سے الگ نہیں ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ بات جو ہے زمانے کی ہے، اور صرف یہاں کی بات نہیں ہے کہ بس اس مقام پر رہیے، اب دیکھیں گے دنیا کے اندر عمومی طور پر یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ غیر مسلم معاشروں کی بات نہیں کر رہے، مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ مسلم معاشروں کے اندر بھی یہ سیر و صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ غیر مسلم معاشرے تو اپنی جگہ پر ہیں، ان کی بات ہو چکی ہے کہ وہاں معاملات کیا ہیں، وہاں یہ سارے حقوق معاملات اس اعتبار سے نہیں ہے، وہاں مادہ پرستی ہے، وہاں آدمی اپنی نفس پرستی کے اندر لگا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے، کیسے باپ کیسے فلاں کے وقتی طور پر جہاں تک معاملہ، اس کے بعد پھر وہ سب آزاد اپنے معاملے میں۔ لیکن مسلم معاشرے کے اندر بھی، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ بھی یہ معیاری صورتحال نہیں ہے، یہاں بھی والدین کا حق اس طرح ادا نہیں کیا جاتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں، آج یہ بات آپ کے سامنے ہے، عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی بچوں سے معاملہ کرنے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی کتنا کہیں، کب کہیں، کیا کہیں، یعنی اس معاملے میں محتاط ہیں، کہیں ایسا نہ ہو رد عمل میں کوئی دوسری بات سامنے آ جائے جو اس سے زیادہ تکلیف دے ہو، یعنی کوئی بات کہی جائے، کوئی بات سمجھائی جائے، لیکن اس معاملے میں ایک حد تک معاملہ اگر اس سے زیادہ کہی تو ڈر یہ ہے کہ بچے باغی ہو جائیں گے، بچے جو ہے ان کی طرف سے رد عمل آئے گا، وہ کوئی اور ایسا کام کر ڈالیں گے، کوئی ایسی بات کہہ ڈالیں گے، یعنی اندیشہ موجود رہتا ہے۔ یہ اندیشہ اچھے لوگوں میں، اچھے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات کہ والدین کو حکمت اختیار کرنی ہی چاہیے، یعنی اگر معاملات ایسے ہوں تو بھی اختیار کرنی چاہیے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں، جب بچے جوان ہو جائیں تو بھی یہ کام کرنا چاہیے، تبھی یہ معاملہ آسان ہوتا ہے، تبھی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک موضوع جو اس حوالے سے ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، اس میں باتیں متعدد آ جائیں گی۔ جیسے کہا کہ اولاد کی بات ہے، یہ بھائی اولاد کیوں حق ادا نہیں کرتی، اس کی وہ پرورش نہیں ہوئی، اس کی وہ تعلیم اسے نہیں ملی، اسے وہ تربیت نہیں ملی، اس کے لیے وہ کام نہیں کیا گیا، وہ اہتمام نہیں ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو سامنے، یعنی اب وہ کام اس کے ذہن میں بات نہیں ہے، اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، اللہ کا وہ ڈر خوف موجود نہیں ہے، اسی اعتبار سے وہ ذمہ داری کا احساس موجود نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، کبھی معاشرتی دباؤ ہے، کبھی اخلاقی دباؤ ہے، یعنی اس اعتبار سے بات ہے یہ، لیکن اس سے زیادہ آگے دینی جو دباؤ کا معاملہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا معاملہ، یہ عمومی طور پر آدمی کے ذہن میں نہیں ہے، کہ مزاج یہ بن گیا ہے، پہلے اللہ کی نافرمانی آدمی کر رہا ہے تو جہاں وہ اور کر رہا ہے وہاں یہ اور کیا ہے، تو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ بندے کا حق کیا ادا کرے گا؟ تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، اسی کے تحت ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی یہ ذمہ داری دی ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا اور اہل و عیال کو بھی بچانا، یہ موضوع نہیں ہے سب، یعنی یہ بات اپنی جگہ کہ اس پر الگ سے بات ہوگی، یعنی یہ بات کہ کیسے، یہ بات یہ آدمی سمجھتا ہے ایمان لے آیا، کون سا آگ سے بچنے کا مسئلہ ہے، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی بچنے کی بات کس سے، جو خطرہ ہوتا ہے اسی سے کہا جاتا ہے بچو بھائی، یعنی جب مجھے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی خطرہ لاحق ہی نہیں ہے، میں اس خطرے سے کو پار کر چکا ایمان لا کر، ظاہر سی بات ہے پھر مجھ سے کیوں کہا جا رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، ان سے کہا جا رہا، اس کا مطلب خطرہ موجود ہے، خطرہ میرے لیے بھی موجود ہے اور میرے اہل و عیال کے لیے بھی موجود ہے، اور میری ذمہ داری میں اہل و عیال کی ذمہ داری بھی شامل ہے، یعنی اس معاملے میں، اور اہل و عیال کے اندر اولاد بھی ہے، اہل یعنی اہلیہ بھی ہے، شوہر بیوی جو معاملات ہیں، اس اعتبار سے تو یہ سارا معاملہ آتا ہے۔ تو جب یہ تربیت کی، ظاہر ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے، دین کی بات، تربیت کی بات، یہ سارے معاملات، یہ موضوعات بنتے ہیں، تو اس کو ایک عنوان کے تحت ہم جمع کرتے ہیں، اور اس کے تحت پھر بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی بگاڑ، یعنی معاشرتی بگاڑ کے اندر بہت ساری پہلو ہمارے سامنے آ جائیں گے، صرف والدین اور اولاد کا معاملہ نہیں آئے گا، اس سے پہلے کے، اس کے بعد کے دیگر معاملات بھی آ جائیں گے، اور چیزیں بھی آ جائیں گی، تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، لہذا ان کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلے گا اور ہم سب چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ بہرحال اپنی جگہ ایک بات ہے، ایک طرف تو یہ کہ اسلام کی صحیح شکل سامنے آئے، ایک طرف بھائیو بات کیا ہے، اسلام کی صحیح شکل سامنے آئے، دوسری طرف بات کیا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کی جائے، ورنہ کیا ہوگا،
ان اللہ پکڑے جائیں گے. ان اللہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کام کرو, جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں یہ کام ہونا چاہیے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے تیاری کوئی معاملہ کرنا ہوگا. جیسے وہ اہلیکم کی بات تھی, ایسی اس معاملے میں حدیث سامنے آتی ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص راعی ہے یعنی نگہبان ہے, اور اس سے اس کی رعیت یعنی جس کی نگہبانی اس کے ذمے ہے, جو اس کے ساتھ ذمہ داری جس لوگوں کی ہے, جن پر اس کا اثر رسوخ ہے, ان سب کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی جائے. مسئول, مسئول کیا ہوتا ہے؟ جس سے سوال کیا جائے, جس کی ذمہ داری بنتی ہے, جس سے پوچھا جائے گا, یہ مسئول ہے. یہ ان رعیتی, اپنی رعیت کے بارے میں یعنی جو اس کی ہے. تو اب یہ کتنی کیا کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ پہلو ہیں جنہیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے, جنہیں اپنے سامنے رکھنا. یہ بات بھی ہے, جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات, اپنا یعنی کلوز سرکٹ, یعنی جو ہمارا قریبی ماحول ہے, قریبی جیسے کہہ رہے ہیں پیروں کے نیچے کی زمین, کیا مطلب ہے؟ جو ہمارا قریبی ماحول ہے, یعنی مجھے اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے, مجھے اپنے محلے کی فکر ہونی چاہیے, مجھے اپنے معاشرے کی فکر ہونی چاہیے, اپنے شہر, یعنی ایسے آگے بڑھے گی بات. پتہ چلا کہ نہ اپنی فکر ہے, نہ اپنے گھر کی فکر ہے, ساری دنیا کی فکر ہے, اور وہ دنیا بھی کون, یعنی پتہ نہیں کہاں. یعنی اصل فکر یہاں سے آغاز ہوتا ہے, سب کی فکر رکھنے کی بات تو اپنی جگہ ہے. یعنی ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بھی, اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی, اپنے مقام پر کام کرتے ہوئے بھی, اس کا جو ویژن ہے یعنی اس کے جو دائرہ کار ہے, اس کے جو سوچ ہے, اور اس کا جو سارے معاملات کہاں تک نظر رکھتا ہے, یعنی پوری دنیا کے معاملات پر نظر رکھتا ہے. اس کے اندر اس کی رائے بھی ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے, جہاں کوئی اس کا اختیار ہوتا ہے یا جہاں کوئی اس کے بارے میں اس کا کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان کا معاملہ فرد سے, ذات سے شروع ہو کر اور جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہاں تک چلا جاتا ہے, کم سے کم رائے رکھتا ہے. یعنی یہی ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, آپ کر کچھ نہیں پا رہے, آپ کر کچھ نہیں پا رہے, حالانکہ اس میں بھی کرنے کے معاملات ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے کس کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ عوام کی ذمہ داری ہے. حکومت کے لیے رائے عامہ یہ کس کی ذمہ داری, ہماری اور آپ کی ذمہ داری. یعنی سارے معاملات چلیں گے ایسے. اس اعتبار سے کشمیر کی بات کریں اگر آپ, یا اسی طرح سے اور دیگر معاملات کی بات کی جائے, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر امت مسلمہ کا اپنی فکر کی بات ہے, فلسطین کی بات کریں, شام کی بات کریں, اور دیگر ممالک کی یمن کی بات کریں, جہاں جہاں کی بات کریں, افغانستان کی بات کریں, اس لیے امت مسلمہ کا ایک رشتہ اس حوالے سے. لیکن وہ سب چیزیں کیا ہیں, وہ ایک اس مقام پر ہے کہ جو آپ کے براہ راست معاملے میں نہیں ہے, یعنی آپ اس کے لیے کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں گے, یعنی کوئی بات تو آپ کریں گے, یعنی رائے دیں گے, اس کے بارے میں ذہن سازی کریں گے, اس کے بارے میں آپ دعا کریں گے, یہ سارے معاملات ہوں گے. کوئی اور کچھ کر سکیں گے تو کریں گے, لیکن اصل چیز جو آپ کے سامنے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے, وہ آپ کا گرد و پیش کا معاملہ ہے. ایسے کہا وہ اہلیکم, تمہاری اہل ہیں, یعنی یہ سارے لوگ ان تک ہمیں جانا ہے, یعنی یہ معاملہ ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اسلام کی خوبیاں گناتے, اسلام کی خوبیاں ہم گناتے, اسلام بھائی نظام عدل ہے, اور اسلام اتنا زبردست نظام ہے کہ جو انسان کو امن دیتا ہے, جو انسان کو عدل دیتا ہے, جو انسان کو سکون دیتا ہے. اللہ تو سکون کی بات بھی کرتے ہیں نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی خبردار تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہی دلوں کے اطمینان کا سبب ہے. اب ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آدمی جو ہے 10 تسبیحیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر مطمئن ہو جاتا ہے, پتہ چلتا ہے تسبیح پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو مسائل کا سامنا ہے, گھر کے اندر مسائل, ادھر باہر ہر طرف ایک جودم پیزار. تو اصل چیز یہ ہے کہ صرف وہی چیز نہیں, وہ اپنی جگہ پر کہ اللہ کو یاد رکھنے کی بات ہے, اصل یہ سب اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد رکھنا کہ کس معاملے میں اللہ نے کیا حکم دیا, ذکر کی بات ہے. تو یہ پہلو ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا جو معاشرے کا معاملہ ہے اس کے اندر امن ہونا چاہیے, اس کے اندر عدل ہونا چاہیے, اس کے اندر سکون ہونا چاہیے. یہ سکون آپ کو ہونا چاہیے, سکون مجھے ہونا چاہیے, میرے گھر میں ہونا چاہیے, آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, میرے مزاج میں ہونا چاہیے, آپ کے مزاج میں ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. یہ کیسے ہوں گی؟ معاشرتی سسٹم جو ہمارا ہے اور جس سے براہ راست متعلق ہے, اس معاملے میں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا. اب بچی ایک حد تک رہتے ہیں, اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. تو یہاں سے جب یہ بات ہم کر رہے تھے کہ والدین کے حقوق اولاد ادا نہیں کرتی, تو کیوں ادا نہیں کرتی؟ کہ اولاد کی پرورش والدین نے اس طرح نہیں کی ہوتی, اولاد کی پرورش والدین نے اس طرح نہیں کی ہوتی, تو بات ان تک چلی جاتی ہے.
تو اب والدین کی بات کریں یعنی اولاد کے حوالے سے بات کریں یا معاشرے کی بات کریں، یعنی بات یہیں سے شروع ہوگی۔ معاشرے کی اکائی کیا ہے؟ خاندان ہے۔ معاشرے کی اکائی کیا ہے؟ خاندان ہے۔ اور خاندان کن سے بنتا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان بناتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان بناتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو، شاید سنا ہو، میں نے سنا ہے ایک صاحب اپنے بچے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، ان کے قریبی معاملات ہیں، دوستی ہے، احباب ہیں، ان کے اندر معاملہ ہے، بھائی بتایا جاتا ہے فلاں دیندار ہے، اچھا ہے یہ معاملہ، تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی خاتون کی تلاش میں ہے کہ جو اتنی تعلیم یافتہ ہو کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو جائے، یعنی بچوں کو تعلیم دے سکے، بچوں کی اچھی تعلیم کا معاملہ ہو جائے۔ یعنی ابھی شادی ہے، ابھی بچے نہیں ہیں، ابھی شادی ہے، ہونی ہے، شادی ہوئی بھی نہیں ہے ابھی، لیکن کیا بات پیش نظر ہے، کیا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایسے تو لوگوں کے الگ الگ ٹارگٹ ہوتے ہیں، یعنی آج کے زمانے میں ٹارگٹ جو انسان کے ہوتے ہیں، ایک مثال بتا رہا ہوں میں آپ سے کہ یہ بات ہوئی کہ پیش نظر کیا، یہ پیش نظر ہے، لہذا اب ویسی بچی تلاش کی جا رہی ہے، ویسی خاتون تلاش کی جا رہی ہے جس نے کوئی بھائی ماسٹرز کیا ہو، اچھا، اور صرف کیا ہی نہ ہو بلکہ اس کا اسٹیٹس تعلیمی ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ظاہر اپنے پیش نظری بات ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، یعنی ایک آدمی چاہتا ہے کہ اچھی نسل آگے آئے، یعنی میری اولاد ایسی ہو، یہ چاہتا ہے اور چاہنا چاہیے کہ نوجوان جو بیٹھے، دیکھیں ہم تو جس منزل سے گزر کر آ گئے، اب یہاں پر بھی ہماری ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے موجود ہے، تربیت کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ ہر دور میں جاری رہتا ہے، اس کی بات الگ کریں گے، لیکن یہاں آغاز کر رہے ہیں اس مقام سے کہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، یعنی معاشرہ بنتا ہے، خاندان بنتا، اور یہ خاندان اسی کی اولاد ہوتی ہے نا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ ہاں ایسی اولاد ہو تو اسے اس کے لیے منصوبہ بنانا پڑے گا، تو اس معاملے میں یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک خاندان بنانے جاتا اور اس خاندان کی بنیاد کیسے پڑتی ہے؟ نکاح کے ذریعے پڑتی ہے۔ ایک اسلام کیا بتاتا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور یہ بنیاد جس معاہدے پر ہوتی ہے، جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ عقد، عقود، اسی سے ہے معاہدہ، یعنی جسے باندھنا، یعنی معاہدہ بھی کیا ہوتا ہے؟ دو آدمی مل کر ایک معاملہ طے کرتے ہیں، دو آدمی مل کر ایک معاہدہ اکیلا تو نہیں کرتا نا، آدمی اکیلا ہے، عہد کر لیتا ہے، معاہدہ نہیں کرتا ہے، معاہدہ دو کے درمیان ہوتا ہے، عہد کر لیا میں سر بولوں گا کہ میں نے عہد کر لیا، تو یہ عہد ہے یہ، اور معاہدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے معاملے میں ہم یہ کام اس طریقے سے کریں گے، اسی اعتبار سے بات ہوگی۔ تو یہ معاملہ جو ہے جب آدمی کرتا ہے، جو عقد جو ہے، جو دو گٹھا باندھنا ہے، تو یہ دو ان کو جوڑ دیا گیا، تو اب یہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت ایک خاندان وجود میں آتا ہے، تو یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ مسلمان معاشرہ ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اسلام پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو اسلامی ہوتا، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پر عمل درآمد اس طرح نہیں ہے جیسے اس پر بات ہوگی، آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اس کا دینی تناظر ہمارے ذہنوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ اکثریت الا ماشاءاللہ، کوئی نقلیت کی چند افراد کی بات الگ ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا وہ تصور ہی نہیں ہے، ایک بالکل الگ دنیاوی تصور، ایک ایسا جس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے، اس اعتبار سے کہ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ نکاح کا معاملہ، کہ نکاح کا کوئی دینی تناظر ہے یا بس ایک دنیاوی تناظر، ایک ضرورت ہے دنیاوی پوری کرنی ہے، ایک گھر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، آگے چلنا ہے، سارا سلسلہ چلے گا یہ اس معاملے کے اندر۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کام ہے، جسے نکاح کا بندھن کہتے ہیں، جسے شادی کہتے ہیں، جسے خاندان کا بنانا کہتے ہیں، عام طور پر خاندان بنانے کا وہ تصور بھی اس درجے میں ایک آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بات اس کے سامنے رہنی چاہیے، اس کے سامنے ہونی چاہیے کہ ہاں اس کا دینی تناظر کتنا اور کیا ہے۔ تو جب اسے پر بات کریں گے انشاءاللہ، اگلی مرتبہ اس موضوع کو لیں گے، تو اس میں ہمارے سامنے وہ چیزیں ہوں گی کہ جنہیں
ہمیں یعنی خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کے لیے اور ان کے جو والدین ہیں ان کے لیے اور دیگر معاشرے کے اندر اس بات کو پھیلانے کے لیے کہ معاشرے کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب معاشرے کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب اس بنیادی ادارے کا ناکام ہو جانا ہے۔ آج ہمارا یہ ادارہ اس طرح کامیاب نہیں ہے جیسے کامیاب ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے نکاح کے مسائل نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس نکاح کے مسائل ہیں، ہمارے پاس نکاح کے مسائل موجود ہیں، چاہے لڑکوں کی بات ہو چاہے لڑکیوں کی بات ہو۔ اس معاملے میں مختلف قسم کے پریشانیاں مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی اصل سے ہٹ کر کسی اور طرف نکل گئے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اگلی مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔